دوستو ماہ محرم ایک انوکھا مہینہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، انعام والا مہینہ، حرمت والا مہینہ، تعظیم والا مہینہ، اکرام والا مہینہ، اعجاز والا مہینہ، جس مہینے کی حرمت کی جائے، جس مہینے کا احترام کیا جائے، خدا کے قسم وہ ماہ محرم الحرام ہے۔ جس مہینے کا اکرام کیا جائے وہ ماہ محرم الحرام ہے۔ جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے روزوں کو فرض کیا وہ ماہ محرم الحرام ہے۔ جس مہینے کو اللہ نے اقرار نامہ دنیا کے اندر نازل فرمایا وہ ماہ محرم الحرام ہے۔ جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو انوکھا انعام عطا فرمایا دوستو وہ ماہ محرم الحرام ہے۔ جس مہینے کے اندر اللہ نے اسلامی مہینوں کی سب سے پہلا مہینہ آپ کو شمار کرنے کا طریقہ بتایا وہ ماہ محرم الحرام ہے۔ دوستو اس کے انوکھے تاریخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو یہ دیا ہے۔ بس آپ یاد رکھیے گا کہ ان انگریزی کے مہینے 10 تھے، انگریزوں نے ان کو 12 بنا دیا۔ انگریزوں کے مہینے 11 تھے، انگریزوں نے 12 بنایا۔ کہاں سے بنایا؟ کہاں سے بنایا؟ ان کی نظریں قرآن پر ہیں، ہماری نظر قرآن پر نہیں ہے۔ وہ لوگ قرآن کے ترجمہ کو دیکھا کرتے ہیں، ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہو کر خدا کے قسم قرآن کا لفظ بھی ہمیں نہیں آتا۔ آج وہ لوگ قرآن کریم کے اندر پی ایچ ڈی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج ہمارے نوجوانوں سے پوچھ لیجئے قرآن کی ایک آیت ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ دوستو یہ تو بے وفائی ہے، یہ بے وفائی ہے قرآن سے، یہ بے وفائی ہے اللہ کے کلام سے، یہ بے وفائی ہے محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پر اترے ہوئے قرآن سے۔ اس لیے کہ جبرائیل آیا، آ کے کہنے لگا کہ حضور قرآن بہتر کی آپ آگے نہیں سناؤں گا، صرف اتنا ہی سناؤں گا آج۔ حضور قرآن بہتر کی آپ؟ میرے نبی نے فرمایا اگر میرا دل بہتر نہ ہوتا یہ قرآن میرے قلب اطہر میں نہ آتا۔ خدا کے قسم جبرائیل سے کہا، جبرائیل کیا سوال لے کے آیا ہے کہ جی قرآن بہتر کی آپ بہتر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انا عرضنا الامانہ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کہ اللہ نے تمام سے کہا تھا میں نازل کروں گا لیکن نازل کیا نہیں، اللہ نے کسی کو پسند نہیں کیا۔ زمین، نباتات، حیوانات میں سے کسی کو اللہ نے پسند نہیں کیا، اللہ نے میرا دل چنا۔ آمنہ کے لخت جگر کا دل چنا، عبداللہ کے جگر گوشہ کا دل چنا، ہاشم کے گھرانے کا دل چنا، عبد المطلب کی آنکھ کے ٹکڑے کا دل چنا۔ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے قرآن کریم میرے پاس اتارا، دنیا والوں کو بتا دیا کہ لوگوں دنیاوی قرآن سے بہتر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ دنیاوی قرآن سے بہتر محمد الرسول اللہ کا دل ہے۔ اگر محمد کا دل نہ ہوتا اللہ اس دل کے اندر قرآن نازل نہ فرماتے۔ دوستو آج اس قرآن پر پی ایچ ڈی کرنے والے، اس قرآن پر ریسرچ کرنے والے، اس قرآن کی جانکاری لینے والے آج وہ لوگ ہیں جن کو قرآن سے کوئی واسطہ نہیں۔ آج وہ لوگ ہیں جو قرآن سے چڑا کرتے ہیں۔ آج وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کے اندر آیت جہاد کو نکالتے ہیں۔ لوگوں پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ لوگوں یاد رکھ لینا امام حسین اگر نہ ہوتا دنیا کے اندر کربلا کا طریقہ دنیا کے کسی قوم کو معلوم نہ ہوتا۔ یہ تو مسلمان نہیں تھا۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا اگر امام حسین قربانی نہ دیتا لوگوں قربانی کا طریقہ انسانی زندگی کے اندر اجاگر نہ ہوتا۔ امام حسین نے صرف مسلمانوں کو سبق نہیں پڑھایا، امام حسین نے صرف مسلمانوں کو نہیں سکھایا، امام حسین نے صرف قربانی کا جذبہ مسلمانوں کو نہیں دیا۔ دوستو یہ کسی عالم کی بات نہیں ہے، یہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی بات نہیں ہے، یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بات نہیں ہے، یہ حضرت شاہ
اسماعیل شہید رحمتullah علیہ کی بات نہیں ہے، جو جنگ آزادی کے اندر خدا کی قسم سینہ سپر ہو گیا تھا، اس ہندوستان کو سرسبز اور شاداب بنانے کے لیے ساری قربانیاں ایک کر دیا تھا۔ آج اگر 15 اگست ہم مناتے ہیں، خدا کی قسم اسماعیل کھڑا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ آج اگر 15 اگست ہم مناتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ ایک طرف ہمیں نظر آتا ہے۔ آج اگر 15 اگست ہم مناتے ہیں، خدا کی قسم قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمتullah علیہ ہمیں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لوگوں ہم ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے قربانی دے کر ہندوستان کو سجایا ہے۔ آج پنڈت خیر یہ تاریخ پہ نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ کبھی ضرور آپ پروگرام رکھیں گے میں بیان کروں گا۔ دوستو، پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا کہ لوگوں امام حسن اور امام حسین انہوں نے صرف دنیا کی قوم مسلمان کو تعلیم نہیں دیا، بلکہ انہوں نے تو ایسی ایسی قوموں کو تعلیم دیا کہ ہر قوم کے اندر جو آج کربلا کا جذبہ پیدا ہوا، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ اغیار ہو، چاہے وہ ہندو ازم کے اندر بسنے والے لوگ ہو، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہو، پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا کہ ہر دھرم کے لیے اگر کوئی نوجوان کھڑا ہوتا ہے، لوگوں یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرم ہے۔ آج اگر ہم نے اپنی اولادوں کا نام یاد رکھا، خدا کی قسم وہ رشتہ جو کل قیامت کے میدان میں قائم رہے گا، وہ رشتہ جو کل قیامت کے میدان کے اندر کامیابی کا پرچم دلائے گا، وہ رشتہ جو کل قیامت کے میدان کے اندر اعلان کرے گا کہ لوگوں ہم نے 72 آدمیوں کا ایک گروہ لے کر کربلا کے میدان کے اندر تمہارے خاطر اپنی ساری زندگیوں کو قربان کر دیا، تم لوگوں نے تو میرا نام بھی یاد نہیں رکھا۔ آج اگر ہم اپنی 7 اولادوں کا نام یاد رکھتے ہیں، خدا کی قسم یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم نے نبی کی 11 بیویوں کا نام خود سے یاد نہیں رکھا، اپنے بچوں کو یاد نہیں دلایا، نبی کے نواسوں کا نام یاد نہیں رکھا، نبی کے نواسیوں کا نام یاد نہیں رکھا، نبی کی بیٹیوں کا نام یاد نہیں رکھا، نبی کے بیٹوں کا نام یاد نہیں رکھا، یاد رکھیے گا باپ دادا کے نام یاد کرنے سے آپ کو دین میں فضائل نہیں ملیں گے۔ انشاءاللہ نبی کی بیویوں کا نام یاد رکھو، خدا کی قسم کل قیامت کے میدان میں آپ کی بخشش کے لیے یہی کافی ہوگا۔ آپ نبی کی بیٹیوں کا نام یاد رکھو، کل قیامت کے میدان میں کہہ دینا اے اللہ میں کچھ لے کے نہیں آیا، تیرے لاڈلے حبیب کی بیٹیوں کا نام یاد کر کے آیا ہوں۔ اے اللہ میں کچھ لے کے نہیں آیا، تیرے لاڈلے حبیب کی بیویوں کا نام یاد کر کے آیا ہوں۔ اے اللہ میں کچھ لے کے نہیں آیا، میں تیرے لاڈلے حبیب کے نواسوں کا نام یاد کر کے آیا ہوں۔ اے اللہ میں کچھ لے کے نہیں آیا، تیرے لاڈلے حبیب کی بیٹیوں کا نام یاد کر کے آیا ہوں۔ خدا کی قسم کسی بھی عالم اور مفتی سے آپ مسئلہ پوچھ کے دیکھ لو، اللہ چاہے گا ضرور اس کی مغفرت ہوگی۔ باپ کا نام، باپ کا رشتہ دنیا میں رہے گا، بیٹا تھوڑا نافرمان ہو جائے، بھائی اس کو لاوارث بنا دو، اس کو ہماری زمین و جائیداد سے بے دخل کرا دو۔ کتنے ماں باپ آج ایسے ہیں مسلمان گھرانوں میں جنہوں نے اپنی اولادوں کو بے دخل کر دیا زمین و جائیداد سے، جنہوں نے اپنی اولادوں کو لاوارث بنا دیا اپنی ملکیت اور اپنے پیسے سے۔ خدا کی قسم ایک حسین تڑپ رہا ہے کرب و بلا کی سرزمین پر، وہاں ساری کائنات پر نظر ہے۔ حسین کے ساتھ 72 آدمی کا ایک گروہ تیار ہو چکا ہے، پوری دنیا کے اندر پیغام پہنچاتا ہے کہ لوگوں پوری دنیا کے اندر میری آواز جانی ہے، پوری دنیا کے اندر حضرت حسین کی آواز کو پہنچانی ہے، پوری دنیا کے اندر حضرت حسین کا کربلا یاد دلانا ہے، پوری دنیا کے اندر حضرت حسین کا جذبہ تم تمام کے دلوں میں بٹھا کر رکھنا ہے۔ خدا کی قسم ایک کربلا سجا، اللہ نے پوری دنیا کو، پوری دنیا کے بسنے والے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ نے کربلا بنا دیا کہ لوگوں کربلا میدان میں نہیں سجتا، کربلا انسان کی زندگی میں بنتا ہے۔ لوگوں کربلا میدان میں نہیں بنتا، کربلا انسان کی زندگی بناتا ہے۔ لوگوں کربلا میدان میں نہیں بنایا جاتا، کربلا تو انسان کے دلوں سے نکل کر آتا ہے۔ اگر